زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں. تو شفاعت کس معنی میں کہ دعا کی جائے اے اللہ اس کو معاف. کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں. البتہ دعا میں فرق ہوگا. کہیں کسی کے لیے نبی دعا کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو اللہ وجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تجھے معاف فرمائے. بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف. یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی. البتہ دو اذن اس کے ساتھ شامل ہے. جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے اس کے لیے کر سکتے. یہ دو طرفہ اذن مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے. اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ان ساری باتوں کی کوئی اپنی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات کروا لے، اس کا کوئی امکان نہیں. وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا. لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام، کیا کمال، کیا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دے. لیکن اب اگر ہم یہ سمجھے کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب کہ اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار ہے لوگوں کے سامنے. لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن وہی کے ذریعے سے. وہی کسے کہتے ہیں الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت. اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے علی رؤوس الاشہاد. بس اس میں یہ باریک فرق جو ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی، کہ الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے. لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو. اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کی شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے. معاذ اللہ، قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی. اور کس نے کی؟ لات نے، عزا نے، منات نے، اس نے بھی پیدا نہیں کی. ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی ہیں، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے. پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لخت جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت آپ کو تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں وہ بٹھاتے تھے. بہت ہی محبت. اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے. ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے. دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بدی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا. ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا. غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی. تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیجیے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ پٹائے. اور کوئی دولت نہیں مانگی تھی، ایک معاون ہیلپر. فرمایا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر جو فاطمہ درخواست کر رہی اور کس انداز میں درخواست کر رہی، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بدیاں دکھا کر رہی. لیکن وہ اختیاری فقط، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں. میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا. تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی پہ نہیں. دوبارہ ان کے تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی. عزا عزیز کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے،
اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کمرا اکبر کا، العز العزا، اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ ہماری سفارش ہی ہوں گی اللہ کے۔ تو شفاعت میں باطلا ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھا، ان کا صرف یہی تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہے یہ لات عزا منات حبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں، سفارشی ہے، لیکن ان کی سفارش نہ بھی کی جا سکتی۔ تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجیے۔ ہاں اس بات ہے، اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا اور ان کی بھی صلاحیت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت کر سکتے۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے، کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کے روح سے تو غلط ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا، وہ قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے، اس نے قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا، اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار بھی ہمیں مطلق نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ایسی بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے۔ اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا، اس کے لیے کیا حالات تھے، جس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا، ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اسے ڈیل نہیں کر سکتا۔ قانون کو ڈیل کرے گا، اس نے قتل کیا ہے، سیدھی سیدھی بات، یہ آلہ قتل ہے، برآمد ہو گیا، وہ بھی مانگ رہا میں نے قتل کیا، ختم بات۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آن آل لیگل گراؤنڈز ایک شخص کنڈم ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے، رحم کی گنجائش موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائے، وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ۔ یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں، واللہ عالم۔ آگے چلیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ اب ہم سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات، اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے۔ ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے علم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجیے، علم مطلق، حیات مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق، اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں، جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ۔ فرشتوں سے جو کہا تھا انبئہم باسمائہم، جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علم، اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں، ہمارے پاس ذاتی علم ہے ہی۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا، یہ ناپ تول ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، ٹنو سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے۔ تو ہمارا دین تو وہ ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے اللہ کا عطا کرنا۔ یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا، درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا، جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا، تو میں اس مسئلے ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ آپ کا، نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کتابیں لا کر دی کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں، حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی، حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث، حضور کا علم لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ میں نے کہا میرا تو جھگڑا آپ نے کوئی نہیں رہا، سب کوئی میری بحث تو ختم۔ اب یہ کہ کتنا علم ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ بہت اس کا فیصلہ کرنے والا کیا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا، کیا دکھایا، کیا کچھ سکھایا، علمہ شدید القویٰ، وہ جو تعلیم دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس نے دی، ہاں یہ ضرور ہے ذاتی نہیں ہے، عطائی، قدیم نہیں ہے، حادث، لا محدود نہیں ہے، محدود۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے، لیکن ہے محدود، لمٹ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو جو تمثیل سے سمجھیے، آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کسی کی سفارش کر دیں تو کیا کہتے ہیں اس؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا، کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا
اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہوئی نہیں. یہ ایسا نہیں ہے. اس بندے کو میں جانتا ہوں. یہ بات تو کوئی نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے ہے، ان کے آگے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل ہے. اللہ کا علم وہی سے کچھ، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے. اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ایسا ہے. کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود ہے، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے. اور کوئی بھی ہو کسے باقت، فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، جیسے میں نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں. ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، قرین نہیں حادث، لامحدود نہیں محدود. لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور. یعنی کوئی میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے اس کا علم محدود ہے. وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے. وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکل لیگل کوئی آ گیا معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکل لیگل ایکسپرٹ تھا، ادھر رشوت کھا لی ہے. وہ دیکھیے، وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا. اللہ ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کر سکتے. لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب کرسی کا لفظ آ گیا. ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں. ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، دونوں ہتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ بالو کا خاتم مضبوط نہیں. بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں، پہلے انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے. 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ نہیں دے گی. تبھی انہوں نے پی این اے والوں کو بلایا، اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو، ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے. تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار، اختیار. عرش بھی کہتے ہیں تخت کو. لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ. اللہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ساق، پنڈلی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سورہ نون میں. اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے. اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں، لوح اور قلم، یہ سب کیا. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیار، اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا، عرش کہہ دیا گیا کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے. تخت طاؤس، اب اللہ کا بھی شاید تو تخت طاؤس ہے، کیا ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعار. ایک رائے ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ. اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ. یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، آسمان، پہلے آسمان تک آ جا، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں. اب یہ نزول کا مطلب کیا؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول وزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے. یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں نزول ہے تو کہتے ہیں یہ، کہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنے ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں. یہ بات صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے. لیکن کوئی حقیقت ہے. اللہ کا چہرہ اگر کہا ہے تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے تعبیر کیا. اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ مطابق، لیکن ہے. ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے. ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے. تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا ماں. پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گراں نہیں ہے. یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے.
کتنی بھاری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہرگز وہ گراں نہیں۔ اس کی ہی مثال ہے جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تورات میں بھی تھی۔ لیکن جب کہیں نے دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص، تو اس کے خیال میں تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام۔ یہ ہے آرام کا تصور کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا۔ تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کچھ تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ العلی علی، یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان، العلی سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم عظمت۔ اب یہ دو دیکھیں ڈائمنشن میں، ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، انتسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت پاتی۔ ایک یہ کہ بلند بہت ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے کہ کوئی مادی کیفیات، بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تک، اور بہت عظمت پر، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید سے صفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون۔ یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف پہ لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر کتنی مطابقت ہے، اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہے وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کر۔ دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا۔ اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے 2 آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے، سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات میں سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہے سورہ یونس کی۔ لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ۔ قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ واعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے۔ وجہ کیا ہے؟ آدھا سے آنا حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا، ایک کرست آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ رہا ہے، بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ، یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے۔
دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرست آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں حل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا۔ چنانچہ کہتے ہیں بعض کے لیے واعظ دستہ زن و افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، معنی او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا نیچے کے، پست الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیم و دلمی گفتارے او با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہاں خطیب بغدادی اور دہلوی وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد رسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، حالانکہ موعظہ سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سما۔ دو محفل سما کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما رہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جاتے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، they are accountable, they are responsible۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سما، یہ محفل سما ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سما، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں ساتویں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہے، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میں میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ یہ ساری ارجز ہے ہماری در حقیقت جس سے فساد نما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے، یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے، اس کی بھی حص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سیوں کے اندر کے امراض کا علاج قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، تیسرا لفظ ہے ہدن۔ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک و علیک،
یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن، اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں۔ ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اسے بڑا علم پھیلا، دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا، تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا۔ اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لا؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لیقال جریء، تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اودے منہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک۔ دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی۔ یہی حال اس عالم کا ہوگا، یہی حال اس دولت مند کا ہوگا۔ تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہاری دستبوسی کرنے لگے، لوگ تم سے جھک کر ملے، وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا مطلوب مل چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، بھی کچھ نہیں۔ تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہو، علم بیکار ہے، ہدایت قطعاً غیر مفید ہے۔ پہلے دلوں کا کرس اترے، اس کی سختی دور ہو، یہ ہے موعظہ۔ دلوں کے اندر سے حب جاہ، حب دنیا، حب مال نکلے، یہ ہے تزکیہ۔ شفاء لما فی الصدور، اب ہدایت خدا بندی، اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے دنیا میں، یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا، آخرت میں رحمت خدا بندی کی بدلیاں ان پر سایہ کریں۔ ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں، اور ان لوگوں پر سایہ کریں گے۔ اللہ نے ایسے معاف کروایا کہ جو لوگ دشمن بنے بیٹھے تھے وہی ایک جھٹکے میں کہنے لگے جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس عمل کی کرامات ہے۔ میں اب تک ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں اور بہتوں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ اگر آپ اسے دل سے پڑھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھیں، دل کو جمع کریں، سب سے پہلے یا ربی، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی، ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کئی لوگوں نے صرف کچھ ہی منٹوں میں اس کا اثر دیکھا، گھریلو پریشانیاں کم ہوئی، تنگی دور ہوئی، اور مدد ایسے آئی جہاں سے امید بھی نہیں تھی۔ اللہ جب چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے اور مدد خود آپ کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اب دیر مت کریں، کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر یہ عمل شروع کریں۔ اب اگر کوئی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ مجھے درود شریف نہیں آتا تو کوئی پریشانی نہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی بھی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ کر اس عظیم عمل کی شروعات کر لیں۔ اور سن لیجئے، بار بار ویڈیو کو کاٹنے سے، اسکپ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے چیزوں کو ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ پھر واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے ایک بات کو غور سے سمجھو، اگر واقعی پڑھنا چاہتے ہو، میرے غریب، میرے بیمار بھائیوں اور بہنوں، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، قرض ہے، بیماری ہے، غربت ہے، جادو ہے، بندش ہے، بدنظری ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی ہر مشکل کے لیے میرا 5 منٹ کا چیلنج ہے۔ اگر 5 منٹ کے بعد تمہاری زندگی میں 80% تبدیلی نہ آ جائے، تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، تو پھر مجھے کہنا، اور اگر کچھ کمی رہ جائے تو اگلے دن پڑھنا، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ روز پڑھو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، ایک ہی دن میں زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ عمل اللہ کو بہت عزیز ہے۔ اور دیکھو، یہ سامنے وظیفے ہیں، یا ربی، یا اللہ، یا گنیو، ہو سکتا ہے تم نے پہلے بھی پڑھے ہوں، لیکن جو ترتیب میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ صرف 20 سیکنڈ کا کام ہے، دن میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد خدا کی قسم، جو لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ کی قسم، پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر تم ہوگے، پورے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار تم ہوگے،
یہ میرا दावा है, मेरी गारंटी है. अब सबसे पहले जो वजीफा है वो है या रब्बी. अब देखो या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार. हमने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार या रब्बी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं जो तरतीब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी. या रब्बी या रब्बी या रब्बी, इस तरह तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता. आज क्यों होगा? ये एक खास वजीफा है जिसे एक मुकर्रर तरतीब के साथ पढ़ना है, जैसा बुजुर्गों ने बताया है. इस अमल से गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती हैं. मुझे ना लाइक्स की जरूरत है ना व्यूज की.